اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ابو المدلہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا، ہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت کا تصور ہم پر غالب آ جاتا ہے، مگر جب ہم آپ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم عورتوں و بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ اسی طرح رہے جس طرح میرے سامنے ہوتی ہے تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں اور گھروں کے اندر تمہاری زیارت کو آئیں، اور اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہوں تو اللہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے گناہ سرزد ہوں تاکہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کی عمارت کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کا مسالہ مشک کا ہوگا اور اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، جو اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک عدل و انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے، تیسرے مظلوم کی دعا بادلوں سے اوپر لے جائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، میں دیر یا 100 دیر تیری مدد ضرور کروں گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ کے اصحاب مات کھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس طرح مات کھا گئے؟ اس نے کہا، یہودیوں نے ان سے پوچھا، دوزخ کے خزانچیوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں ہے، اپنے نبی سے معلوم کر کے بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کو مات کھانا کہیں گے کہ کسی قوم سے اس چیز کے متعلق سوال کیا جائے جس کا انہیں علم نہ ہو، اور وہ کہیں کہ ہم اپنے رسول سے معلوم کر کے بتائیں گے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کو علی الاعلان دکھائیں۔ اللہ کے ان دشمنوں کو میرے پاس لاؤ، میں ان سے جنت کی مٹی کے بارے میں پوچھوں گا اور پھر ان کو بتاؤں گا کہ وہ میدے کی ہوگی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، دوزخ کے خزانچیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے بتایا، 19 ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ یہ سن کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر کہا، روٹی کی طرح سفید ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی بھی میدے کی ہوتی ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید ہوگی، اس کے صحن میں کافور کے پتھر ہوں گے اور ہر طرف ریت کی تودوں کی طرح مشک ہوگی، اس میں بے شمار نہریں بہتی ہوں گی، وہاں تمام جنتی اکٹھا ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا بھیجے گا، اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اس کے بعد آدمی اپنی بیوی کی طرح اس حال میں لوٹے گا کہ وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گا۔ اس کی بیوی کہے گی، تم مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اب اور بھی زیادہ اچھے لگنے لگے ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، بعض میں ہے کہ مشک کی ہوگی اور بعض میں ہے کہ میدے کی ہوگی، مگر حقیقت میں ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ تبدیق کی صورت یہ ہے کہ جنت کی زمین کا رنگ
زعفران کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ اور میدہ سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ اس سے جو روٹی تیار ہوتی ہے وہ انتہائی سفید ہونے کے ساتھ زردی کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے کہیں اس کو زعفران کہہ دیا جائے گا کیونکہ وہ بھی زرد ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کی مٹی در حقیقت مشک اور زعفران دونوں سے ملی ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ مٹی تو زعفران کی سی ہوگی مگر جب اس کو پانی میں ملا دیا جائے گا تو وہ مشک کی شکل اختیار کر لے گی۔ جزاک اللہ۔